اہل سنت سامعین اہل سنت دور و دراز سے سماعت کرنے والی پردے سے جڑی کنیسہ فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن في غبارها شفاء من كل داء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا انتہائی خلوص و محبت اور حضوری قلب کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، جان ایمان، روح ایمان، سرور کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، اصل کائنات، اصول کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، شروع سے لے کر کے اب تک ہم اور آپ نعت و تقریر سماعت کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے میں اختتامیہ بن کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے سچ بولنے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو سچ اور حق سن کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج کی یہ محفل زیارت حرمین شریفین کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ علی جناب صدر یونس صاحب اور ان کے اور ساتھی ہے جناب اقبال صاحب اور جناب غلام مصطفیٰ صاحب، یہ سارے لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے عمرے کو قبول فرمائے، ان تمام لوگوں کو سفر کی صعوبتوں سے بچائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے، اتنا یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو محفلیں عموماً ہوا کرتی ہے، اس کا مقصد بہت لمبی چوڑی تقریر یا نعت خوانی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، اس کے بعد کچھ معافی تلافی وغیرہ والا کام ہو جائے۔ چونکہ انسان عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، بہت لمبے سفر پہ جاتا ہے، اور حقوق العباد کے حوالے سے بڑی سخت وعیدیں اور حکم آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی معافی تلافی کروا کر کے جاتا ہے، تاکہ اللہ حقوق العباد جو مجھ سے پامال ہوئے ہیں اسے معاف فرما دے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد اللہ حقوق اللہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے عموماً۔ لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ یہ سارے علماء اکرام اور مجھے بھی آپ لوگوں نے بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ اللہ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور جانے والوں کے اللہ عمرے کو قبول فرمائے۔ حضرات، یہ بڑی عظیم سفر ہے۔ اس سفر کے لیے ہر انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی وہ مقدس شہر دکھائے، پیارا مدینہ دکھائے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مدینہ ضرور بلائے گا۔
لیکن دعا کرنے سے پہلے ایک چیز خاص طور سے یاد رکھیے گا، اگر مدینے جانے کی خواہش ہے تو دو کام کیجئے گا، ایک حلال کھائیے گا اور دوسرا سچ بولیے گا۔ اگر آپ حلال کھائیں گے اور سچ بولیں گے تو یقیناً مدینے والے آقا آپ کو بلا لیں گے، یقیناً مدینے والے آقا آپ کو بلا لیں گے۔ ہاں، اور اگر آپ حلال نہیں کھائیں گے اور سچ نہیں بولیں گے تو دعائیں لاکھ کرتے رہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس پہ ضرور عمل کیجئے گا کہ خود بھی حق بولیے گا، سچ بولیے گا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجئے گا کہ جب بھی بولو تو حق بولو اور سچ بولو۔ ہاں، اور حلال کمائی خود بھی کھائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے، اور گھر والوں کو اس کی تلقین بھی کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے حلال کمائی اپنے بچوں کو کھلاؤ، اس سے اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اور اولاد میں بھی برکت دے گا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اعظم چشتی کے ان اشعار کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اعظم چشتی کہتے ہیں کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ مجھ سے پہلے جتنے لوگ آئے سارے لوگوں نے یہی کہا نا کہ یہ مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ یاد رکھیے، حج یا عمرے کا ایک بھی کام مدینے میں نہیں ہوتا ہے۔ حج یا عمرے کا ایک بھی کام مدینے میں نہیں ہوتا ہے، جتنے کام ہیں سب مکے میں ہوتے ہیں، سب کے سب مکے میں ہوتے ہیں۔ لیکن آنے والے سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کہے، کیوں نہ کہے، میرے امام سے بھی یہ کہا گیا تھا تو میرے امام نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کے طفیل حج خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اسی لیے اعظم چشتی کہتے ہیں کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ اللہ اللہ سرفرازی صحرائے حجاز، اللہ اللہ سرفرازی صحرائے حجاز، ساری دنیا کا سلطان مدینے میں رہے، ساری دنیا کا سلطان مدینے میں رہے۔ اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ شعر بہت ہے لیکن وقت نہیں ہے، اسی لیے اس کو میں یہی پہ روکتا ہوں کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ یاد رکھیں، انسان حج کرے یا عمرہ کرے لیکن اس کا مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا مقصد ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے، یعنی آپ کی یہ جو عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ہو، اس میں کوئی اور مقصد پوشیدہ نہ ہو۔ اس لیے کہ خود رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو. اب قرآن کا یہ حکم ہے تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارا اس میں مقصد صرف اور صرف یہی ہو کہ اے رب کعبہ میں سفر کی پریشانیوں کو برداشت کر رہا ہوں, میں گھر والوں کی جدائیوں کو برداشت کر رہا ہوں, میں لوگوں سے دور جا رہا ہوں, تیرے گھر کی زیارت کروں گا, تیرے رسول کے روزے کی زیارت کروں گا, دیگر مقام مقدسہ کی زیارت کروں گا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے اور ایک عمرے میں جتنے ثواب مرتب ہوتے ہیں اے رب کعبہ وہ سارے ثواب مجھے عطا کیے جائے, مجھے دیے جائے. آپ کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں اگر آپ اس مقصد کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور اللہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا جزا عطا فرمائے گا. اس لیے مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کس کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ورنہ یاد رکھے لوگ کہتے ہیں کہ انسان حج کرنے کے بعد جنتی ہو جائے گا, عمرہ کرنے کے بعد جنتی ہو جائے گا. میں اتنی آسانی سے آپ کو جنتی نہیں بتا سکتا ہوں, نہیں بنا سکتا ہوں. لاکھ حج کر لے, لاکھ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تو قرآن کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. لوگوں تم یہ سوچتے ہو کہ حج کر لو گے تو جنتی ہو جاؤ گے, عمرہ کر لو گے تو جنتی ہو جاؤ گے. تمہاری سوچ غلط ہے, تم غلط فکر میں مبتلا ہو گے. اگر جنتی ہونا چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو, رب کو راضی کر لو, اس لیے کہ رب راضی ہو جائے گا تو آپ یقیناً جنتی ہوتے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا, کہ یہ جہنم آپ کے طاق میں لگا ہوا ہے. کیا کر رہا ہے جہنم؟ آپ کے طاق میں لگا ہوا ہے. جہنم طاق میں لگنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ ادھر ہیں اور آپ کا دشمن ادھر ہے. دشمن آپ کے انتظار میں کہ آپ جیسے ہی ادھر آئیں گے آپ پہ حملہ کر دیا جائے گا. بلا تشبیہ و تمثیل قرآن نے یہی مثال دی ہے. ان جہنم کانت مرصادا, کہ جہنم آپ کے گھات میں ہے, آپ کے طاق میں ہے. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں آپ نیک اعمال کریں, اچھے اعمال کریں, گناہوں سے بچیں, لیکن آپ کا مقصد یہ ہو کہ خدا راضی ہو جائے. اس لیے کہ جب خدا راضی ہوگا تو یقیناً اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. اس لیے مقصد آپ کا صرف اللہ کو راضی کرنا ہو, رب کو راضی کرنا ہو. ہاں بڑی آسانی سے لوگ جنت دے دیتے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام جنت ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے انتہا کا نام جنت ہے. کس کی؟ اللہ کی نعمتوں کے انتہا کا نام جنت ہے. جنت کی بات چھوڑیے, جنت کے باہر اگر کسی کونے کھانچے میں جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. جنت کے باہر اگر کسی کونے کھانچے میں جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نفس کو ماریے, نیک اعمال کیجئے, لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک, اچھے برتاؤ کیجئے. ہمیشہ یہ کوشش میں لگے رہیے کہ مولا دنیا میں تیرے بھیجنے کا جو مقصد تھا میں ہمیشہ اس پہ کھڑا اتروں, تیری عبادت کرتا رہوں, تجھے راضی کرتا رہوں, تجھے خوش کرتا رہوں, تیرے حبیب کے فرمان پہ عمل کرتا رہوں. جب ان باتوں پہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. ورنہ کہنا آسان ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے, وہ لوگ جنت میں جائیں گے, لیکن جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. حضور غوث پاک کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. کتنے بڑے عابد و زاہد تھے کہ نہیں عابد و زاہد؟ اللہ اکبر. 40 سال جنگل میں عبادت کرتے رہے. کتنے سال؟ 40 سال.
شروع کے 1 سال آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، دوسرے سال میں آپ نے کچھ کھایا تو کچھ پیا نہیں، تیسرے سال میں آپ نے صرف کھایا کچھ پیا نہیں، ایسی زندگی آپ کی گزری ہے۔ وہ غوث اعظم جن کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری ہے، لیکن یہی غوث اعظم جب مکے میں جاتے ہیں تو حتیم میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں رب کعبہ، یہ عبد القادر لگاتار 40 سال تیری ڈیوٹی کرتا رہا، تیری عبادتیں کرتا رہا، سر کو سجدے میں رکھا، تیری تسبیح و تحلیل بیان کی، اے رب کعبہ میں نہیں جانتا کہ تو میری 40 سال کی عبادتوں کو قبول کرے گا، میری 40 سال کی ریاستوں کو قبول کرے گا، لیکن 40 سال نہ صحیح تو 4 دن کی عبادتوں کو قبول کر لینا اور مجھے جنت میں داخل کر دینا۔ ارے وہ غوث اعظم کی جب یہ حالت ہو تو ہمیں خدا کو راضی کرنے کے لیے کتنا کوشش کرنا چاہیے، اس کا اندازہ ہر ایک لگا سکتا ہے۔ وہ غوث اعظم حتیم میں سر کو سجدے میں رکھ کر کے یہ کہتے ہو کہ 40 سال کی نہ صحیح 4 دن کی میری ڈیوٹی قبول کر لینا اور جنت میں داخل کر دینا۔ ایک ہم آراہ پہ کہ کہتے کہ آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے، نہ میرے بھائی، نہیں، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، یہ باتیں صرف میں آپ کے ذہن و فکر کو جھنجھوڑنے کے لیے کر رہا ہوں، چونکہ ہم لوگ فوراً یہ سمجھ لیتے کہ ہم دھلے دھلائے جنتی ہیں۔ نہیں، جنت میں جانے کے لیے نفس کو مارنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر کے اگر جنت کے کسی کونے کھانچے میں جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، انہی کا مہینہ چل رہا ہے، نہیں ابھی تو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہاں اس سے پہلے والا مہینہ انہی کا مہینہ تھا۔ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے نبی نے بار بار ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے جس کو پکارا جائے گا، جنت کا ہر دروازہ جس کو پکارے گی، اے ابو بکر ادھر سے آ، اے ابو بکر ادھر سے داخل ہو، اے ابو بکر ادھر سے داخل ہو، وہ کوئی اور نہیں ابو بکر ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پیر جنت کے اندر ہے اور دوسرا پیر باہر ہے، تب بھی میں اس بات سے معلوم نہیں ہوں کہ خدا مجھے جنت میں داخل کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی خدا مجھے جنت میں نکال دے۔ اتنے جلیل القدر صحابی جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اگر ان کا یہ عقیدہ ہو، ان کا یہ ایمان و اعتقاد ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی آسانی سے جنتی مت بن جائیے گا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی آیت ان جہنم کانت مرصادا، پوری آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کبھی بعد میں کروں گا، اس میں مکمل طور سے انسانوں کو وہ آپ کے نوافل ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نوافل ہوں گے، ہاں، لیکن آپ لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ وقت کو یوں ہی ضائع مت کیجیے گا۔ آپ لوگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہے کہ ہر دن کم سے کم 1 عمرہ آپ لوگ ضرور کیجیے گا، ہر دن کم سے کم آپ لوگ 1 عمرہ ضرور کیجیے گا، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ زیادہ وقت آپ کا کعبہ شریف میں گزرے۔ جب تک آپ مکہ میں رہیں گے آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ زیادہ وقت آپ کا کعبے میں گزرے۔ طبقات شافعیہ، حضرت امام شافعی کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، حضرت امام شافعی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ پہ درود پڑھے اس کے لیے کیا صلہ ہے، اس کے لیے کیا بدلہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں اے شافعی جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ اسے جنت دے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے یا رسول اللہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے طبقات شافعیہ، یا رسول اللہ
اس میں میں نے جگہ جگہ آپ پہ درود پڑھی ہے، اس میں جگہ جگہ میں نے آپ کے اوپر درود لکھی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے امام شافعی، اگر تم نے جگہ جگہ مجھ پہ درود پڑھی ہے، جگہ جگہ مجھ پہ درود لکھا ہے، مجھ پہ درود بھیجا ہے، تو یہ پیغمبر وعدہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تجھے جنت عطا فرمائے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے جب تک آپ مکے میں رہے، جب تک آپ مدینے میں رہے، آپ کی یہ کوشش رہے کہ آپ ہر وقت درود پاک کا ذکر کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے۔ ہمیشہ آپ کی یہ کوشش رہے، ہمیشہ یہ آپ کی کوشش رہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے۔ اکثر لوگ جو کہا کرتے مدینہ مدینہ، یہ مدینہ ہے کیا؟ یہ مدینہ ہے کیا؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں۔ مدینہ ہے کیا؟ مدینہ آرزوؤں کا شہر ہے، مدینہ تمناؤں کا شہر ہے، مدینہ خواہشوں کا شہر ہے، مدینہ شفاؤں کا شہر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، میرے حدیث شریف پڑھی، والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء۔ میرے نبی فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ مدینے کی خاک شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ مدینے کی خاک شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ ہاں، آرزوؤں کا شہر ہے مدینہ، خواہشوں کا شہر ہے مدینہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور جب میں مدینے گیا تو میں اس کا تجربہ بھی کیا، کیا دیکھوں واقعی میں مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کے خاک میں شفا ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں میرے پاؤں میں ورم آ گیا تھا، میرے پاؤں میں چوٹ لگی تھی، کافی درد تھا۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے کہا اے محقق دہلوی تم واپس اپنے شہر چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر کے علاج کراؤ، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، تمہیں دوا کی ضرورت ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں اے ڈاکٹروں، جب تک میں اپنے شہر میں رہا، جب تک میں اپنے ملک میں رہا، لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ مدینے کی خاک میں شفا ہے، مدینے کی خاک دوا ہے، مدینے کی خاک سے اللہ بیماروں کو بیماریوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اور آج تم مجھے یہ کہتے ہو کہ تم اپنے شہر چلے جاؤ، وہاں جا کر کے ڈاکٹروں کو دکھاؤ، علاج کرواؤ، دوائیں لو۔ شیخ محقق کہتے ہیں میں ڈاکٹروں کی باتوں کو سنتا رہا، وہاں سے نکلا، مدینے کی خاک کو لیا، مدینے کی مٹی کو لیا اور کہا یا رسول اللہ، اب تک میں لوگوں کو بتا رہا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں دم، مدینے کی مٹی دوا کی کام کرتی ہے، اب تک میں بتاتا رہا یا رسول اللہ، اب تجربہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ شیخ محقق مدینے کی مٹی کو اپنے پیر کے ورم میں لگا رہا ہے۔ شیخ محقق کہتے ہیں کہ جیسے مدینے کی خاک کو میں نے اپنے پیر کے ورم میں لگایا ہے، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، درد بھی ختم ہے اور ورم بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی اللہ نے۔ ہاں، لیکن لوگ جب جاتے ہیں تو بڑی اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہاں، بڑی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہاں، ہندوستان کے لوگ تو کچھ مؤدب ہوا کرتے ہیں، باقی دیگر ممالک کے لوگ جو آتے ہیں نا، مدینہ شریف میں گیٹ کے اندر جیسے ہی داخل کرتے ہیں وہ لوگ چپل وغیرہ پہنے رہتے ہیں، چپل پہن کر کے چلے جاتے ہیں صحن مدینہ میں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے تھے اور جب مدینہ گئے تو اپنے چپلوں کو اتار لیے اور دیوار کے سائے میں چل رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے وقت کے امام، اے امام مالک کیا بات ہے کہ آپ اپنی چپلوں کو اتار لیے ہیں، آپ دیوار سے بالکل چپک کر کے چل رہے ہیں، اس کے سائے میں چل رہے ہیں۔ حضرت امام مالک اس والا جواب دیتے ہیں، حضرت امام مالک کہتے ہیں لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے یہ مدینہ ہے، مدینہ، اور پتا نہیں مدینے کے کس راستے سے میرے
میرے آقا کا گزر ہوا ہے، میرے آقا کس راستے سے چلے ہیں، اور یہ امام مالک نہیں چاہتا ہے کہ جہاں میرے حضور کے قدم پڑے ہو وہاں امام مالک کے قدم پڑے، اس لیے دیوار کو تو پکڑ کے چل رہا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے مدینے جانے والوں اس کا خیال ہے حال میں رہے کہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں چلنا تو یہ تصور کر کے چلنا کہ ہو سکتا ہے میرے سرکار کے قدم یہاں پہ پڑے ہو سکتا ہے میرے سرکار نے قدم یہاں پہ رکھے ہو، یہ تصور کر کے چلنا اور ادب کے ساتھ چلنا، یہی تمہارا ادب کرنا اللہ قبول فرمائے گا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تمہارے عمرے کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس لیے جب تک آپ مدینے میں رہیں ادب کا خاص خیال رہے، زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزرے، درود شریف پڑھنے میں گزرے، اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔